السلام علیکم. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا مختلف بنایا جائے. شروع میں آپ نے اب تک جتنا سنا وہ تقریریں تھیں اور بڑی اچھی تقریریں تھیں, بڑی اچھی پریزنٹیشنز تھیں. تو لیٹس ٹرائی پینل ڈسکشن جس میں کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پارٹیسپیٹ زیادہ کریں. پہلے میں اپنے ساتھی اسپیکرز کو پینلسٹ کو انٹروڈیوس کر دوں. مسٹر محمد فاروق ڈائریکٹر ہیں ویب انالیسس کے پی ٹی اے میں. ہمارے دوسرے پینلسٹ جو ہیں وہ آصف صاحب ہیں, آصف حمید صاحب ملٹی میڈیا سے کے ڈائریکٹر ہیں. ان کے ڈپارٹمنٹ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور. اس کے بعد ڈاکٹر خالد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خالد رفیق صاحب ڈی جی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آزاد کشمیر کے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ نعیم الدین صاحب جن کا تعارف پہلے ہو چکا ہے, تو میرا کام آسان ہو گیا, مجھے دوبارہ کرانے کی ضرورت نہیں. نعیم الدین صاحب پلیز آپ تشریف لائیے. اور نعیم الدین صاحب سنیک ویڈیو کے سی ای او ہیں. انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی ہے, لیکن ہم نے سوچا شاید ان کو بھی اس پینل میں بلانا چاہیے. تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. میں شروع میں تھوڑا سا اس طرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ ایسے مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آصف صاحب سے کہ آصف صاحب ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. فرام دی ریلیجیس اینڈ فرام دی ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ایز اے سول سوسائٹی ممبر, کہ اس کا کیا ایشو ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ جناب. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے, اس کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ اس میں منفعت بھی ہے, فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فائدے کا پہلو کتنا ہے اور نقصان کا پہلو کتنا ہے. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بنیادی طور پر یہ اس کا استعمال جو ہمارے ہاں ہوا ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں زیادہ استعمال ہوا ہے شروع میں, اور جو یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ رہی اور اس کی پروڈکٹیو یوز جو ہے وہ کم رہا. انٹرٹینمنٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو ساری کی ساری آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر حرکات و سکنات نظر آتی ہیں, خود نمائی کی اور وغیرہ وغیرہ, اس کا بتانا کی زیادہ ضروری نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ جو مثبت استعمال تھا وہ ہمارے ہاں اس کا رجحان ذرا کم رہا. اور اس مثبت استعمال میں جو ٹاپ کی جو دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جس پہ کہ ہمارا فوکس بہت کم رہا, وہ یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کا مثبت امیج دنیا میں عام کریں, نمبر ایک. اور نمبر دو, ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم ان کے امتی ہونے کے اور اس بینگ نمائندے, ہم اپنا ایک اچھا سا کردار دنیا کے سامنے پیش کریں. پھر نمبر تین ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ اس پوری ٹیکنالوجی کو ہم اپنی معاش کے لیے بہتر طور پہ استعمال کریں. ہوا کیا کہ ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ شو آف وغیرہ کے حوالے سے ہوا. کوئی کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی پکچر لگا دی تاکہ دنیا کو پتہ چلے جناب میں یہ کھا رہا ہوں اور تم یہ نہیں کھا رہے. یہ ایک اپنی طرح اس نے بھی ایک نیگیٹو چیز پریویل کی ہے. کچھ حاصل ہوا ہے تو اس کی فوٹو لگا دی ہے. تو ہوا کیا کہ بس یہ چیزیں ہی بن کے رہ گئیں, اور اس طرح جو ایک جسے کہیں کسی کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی مثبت کوئی چیز مل سکے, کوئی موٹیویشن مل سکے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کم رہی. ہمارے ملک کے ہم اپنے مقابل میں اگر دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھلے وہاں پر ان کے ہاں مذہب کا وہ ٹچ نہ ہو, لیکن وہ اپنے ملک کا پازیٹیو امیج بنانے میں ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہی کیوں نہ ہو. آپ سمجھ گئے میں جس کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اب ہمیں اویئرنیس چاہیے اس معاملے میں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. اور دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کے سب چرواہے ہو اور تم سب کے بارے میں سے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو میری رعیت بینگ مائی سیلف, میری رعیت میرا جسم ہے. سب سے پہلے مجھے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے ہاں.
اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے ان کی امتی کی حیثیت سے. کہیں میرے ایسے اعمال تو نہیں سردرد ہو رہے یا دنیا تک ایسے تو نہیں پہنچ رہے کہ میں کل شرمسار ہوں اللہ کے سامنے بھی اور اپنے نبی کے سامنے بھی. یہ ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے. ہم کوئی بھی استعمال کریں اس میں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اگلی زندگی جو کہ یقینی ہے, آخری ہے, ہر ایک نے مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, آپ سب کو بھی مرنا ہے, اس کے بعد کیا جو میں اعمال کر رہا ہوں اس کا میں جواب دہ ہو سکتا ہوں اللہ کے ہاں. آج مجھے موت آ جائے تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جو میں اپنے اعمال کر رہا ہوں. بہت زیادہ ریلیجس ٹچ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ سب لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, لیکن صرف ایک ریمیمبرنس ہے. اور نمبر 2 کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ اپنی جو اس وقت پوری دنیا میں ایک ریسیشن آیا ہوا ہے, اس کو استعمال ہم کریں اپنے آپ کو بہتر طور پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جائز ذرائع کے ساتھ. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں سماجی اور مذہبی اینگل سے اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد دی. اب ہم آتے ہیں فاروق صاحب کی طرف. فاروق صاحب کا تو کام ہی یہی ہے, ان کا تو جاب ہی یہی ہے اس ٹاپک سے ڈیل کرنا. تو اس سے پہلے کہ فاروق صاحب آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں یا کیا کرنا چاہیے, ہم آپ سے ذرا مسئلہ سمجھنے کے لیے پہلے درخواست کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو میرے ساتھ پینلسٹ ہیں اور آرگنائزرس ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ہماری اس ایفرٹس میں جو پی ٹی اے نے ایفرٹس کی ہے اس میں سب نے شرکت فرمائی, بھرپور ساتھ دیا, تاکہ ایک میسیج جو بچوں کو ہم دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو ود رسپیکٹ ٹو جو ہمارا تھیم ہے وہ سیف, رسپانسیبل اینڈ پروڈکٹیو یوز ہے. اب اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا, لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر ڈاکٹر اسرا صاحب کے برخوردار یاسف حمید صاحب جو پرسنلی لاہور سے ٹریول کر آئے, اور اس کے علاوہ اور میرے تمام کولیگ صاحب افتخار صاحب اور نعیم صاحب جو کراچی میں رہتے ہیں اسپیشلی وہاں سے آئے. اب ہماری آپ کو تھوڑا سا سمجھ جانے کی ضرورت ہے کہ معاملہ کتنا گریو ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور آج تک آئے. حالانکہ پی ٹی اے کبھی بھی یونیورسٹیز لیول تک یا اسکول لیول تک نہیں جاتا, لیکن اس کی وجہ تھوڑی سی اس لیے بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم لوگ پاکستان میں جو بھی سوشل میڈیا, انٹرنیٹ اور اس کے اوپر جتنا بھی جو کنٹینٹ ہے یا انفارمیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ریگولیٹ مینس کہ جو کمپنیاں یہ کنٹینٹ دینا چاہ رہے ہیں اس کو ہم انالائز کرتے ہیں پاکستان کے قوانین کے مطابق, ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں اس کے مطابق, ہمارے سوسائٹل نارمس ہیں اس کے مطابق, اور پھر ہم ان کو ہٹواتے ہیں. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ سن کر کہ صرف پی ٹی اے نے, ہم نے مختلف جگہوں سے جو کمپلینٹس آئیں ان کو رپورٹ کروا کے 12 لاکھ سے زیادہ کنٹینٹ, وہ کنٹینٹ جو ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, اخلاقیات کو تباہ کر سکتا ہے, یا ہمارے ملک کے خلاف ہو سکتا ہے, جس سے ہمارے ملک کے اندر انارکی پھیل سکتی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, یا ایسا کنٹینٹ جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے, اس کو 12 لاکھ کنٹینٹ کو ہم نے ہٹوایا. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان از دا موسٹ رپورٹنگ کنٹری. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کمپنی ہیں یہ چلتی ہی کنٹینٹ کے اوپر ہیں. اچھا, اب جب ہم نے یہ کنٹینٹ ہٹایا اور مسلسل ہم ہٹوا رہے ہیں تو پھر ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا لوگ رپورٹ کرتے رہیں گے اور ہم ہٹواتے رہیں گے؟ تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور جب ایک دفعہ کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر چکا ہوتا ہے جب تک اس کو ہم ہٹواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی کنٹینٹ جسٹ آپ ایک کلک کرتے ہیں تو پوری دنیا میں چند سیکنڈ میں پھیل جاتا ہے. اگر وہ اچھا کنٹینٹ ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ کنٹینٹ خراب ہے تو وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پورے ملک کے سروائیول کا حصہ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو
یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جسے ہم نے یہ سوچا کہ ہم نوجوانوں تک جائیں, ان کو آگاہ کریں کہ بھائی کون سا ایسا کنٹینٹ ہے کہ جو آپ کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور کون سا ایسا کنٹینٹ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے اخلاقیات, ہم دیکھیں ہمارا معاشرہ انڈیا یا ویسٹرن کنٹریز اس سے ڈیفرنٹ ہے. مثال کے طور پر ایک کنٹینٹ باہر اگر کسی کے لیے پوسٹ کیا جاتا تو اس کو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہی کنٹینٹ پاکستان میں کسی بچی یا کے لیے پوسٹ کیا جائے گا یا اس کے بارے میں کیا جائے گا, ہو سکتا ہے کہ اس کنٹینٹ کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ویڈیو یا اس کی کوئی ایسا امیج جو کسی نے حاصل کر لیا اور پھر اس کو مینوپولیٹ کر کے اس کو بھیج دیا انٹرنیٹ کے اوپر, تو یہ تو اس نے ایک فن کے طور پر کیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے ہوں گے. میرے ایک تھوڑے سے مذاق کی خاطر ہو سکتا ہے اس کی زندگی کتنی میزریبل ہو جائے. تو اس چیز کو تناظر کو رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام جو ٹک ٹاک ہے اور دوسرے اپنے پارٹنرز ہیں ان کو ہم نے اس میں شرکت کی دعوت دی, اور انہوں نے بھی ہماری بات سے پر لبیک کہا اور ہماری بات سے ایگری کیا, اور باوجود کہ موسم کی گرمی اور ٹریولنگ جتنی بھی ہیکٹک ہوتی ہے اس کے باوجود آپ تک پہنچے ہیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ آلدو سب اس پہ بات کر بھی چکے ہیں, میں دوبارہ بات نہیں کروں گا, بہت فائدہ مند چیز ہے اور آج کل ہم اس سے آئسولیٹڈ ہو کے نہیں رہ سکتے. بہت شکریہ فاروق صاحب. فاروق صاحب کے پاس جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہنے کو بہت کچھ ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے جب کوئی آپ ایسا شخص تلاش کر لیں جو اس میں مہارت اس میں پوری مہارت رکھتا ہو اور اس کا کام ہی یہی ہو. انہوں نے فاروق صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ سوشل میڈیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ شکایتیں کرتا ہے, وہ ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ شکایات وصول ہوتی ہیں اناپروپریٹ کنٹینٹ کی. تو ندیم صاحب کا آتا ہوں میں کہ آپ تو ایک ملٹی نیشنل انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو کیا ایسا ہی ہے آپ کے ہاں بھی پاکستان سے بہت سی شکایات آ جاتی ہیں, یا آپ کے ہاں یہاں کوئی کنٹرولز ڈفرینٹ ہیں, پاکستان کے لیے کچھ ڈفرینٹ آپ اپلائی کرتے ہیں فلٹرز کرائٹیریا سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس میل کو, اس کانٹینٹ کو جو کہ نامناسب سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں, شاید دوسرے ملکوں میں نہیں سمجھا جاتا, تو اس کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں, اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا اور میرے رسپیکٹڈ پارٹنر پینلسٹ نے بھی بتایا کہ ہر کنٹری کے لیے ایک الگ قسم کی ماڈریشن لیول بنتی ہے. سو اگر میرے لیے جیسے فاروق صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ جو یو ایس کے اندر ایک بڑی نارمل سی چیز ہے کہ ایک لڑکی لڑکا یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی ویڈیو ڈالتا ہے, لیکن وہی ویڈیو اگر پاکستان میں کسی طریقے سے یوز کی جائے تو وہ اٹ کوڈ بی اے لائف چینجر ان اے نیگیٹو وے پاکستانی کے لیے. سو یہ سارے نارمس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اس کی ایک میں پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں کہ 2021 میں اسنیک ویڈیو کی آپ نے بات کی, تو اسنیک ویڈیو نے 2021 میں جب سٹارٹ کیا تو اسی زمانے میں پرائڈ منتھ سٹارٹ ہوا تھا. جون واز اے پرائڈ منتھ. ناؤ پرائڈ منتھ LGBT جو کہ سب جانتے ہیں, بات کرنے سے کتراتے ہیں, میں ادھر کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یو آل شوڈ نو کہ یہ شرعی طور پہ حرام چیز ہے اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کسی صورت, تو یہ جائز ہو ہی نہیں سکتی. سو وینس وی لرنڈ کہ یہ ہونے جا رہا ہے, تو کیونکہ ہمارے دوسرے برازیل میں یا اور کنٹریز میں یا دوسرے اسپین میں یا دوسرے یورپ سے جو پارٹس آف دا ورلڈ سے جو ہماری فیڈز آ رہی تھیں LGBT کے حوالے سے, سو واٹ وی میڈ شیور کہ LGBT اور اس کے لک الائک دے ور اباؤٹ اوور 500 phrases جس کے اندر امبریلا کے اندر یہ یوز کیا جا رہا تھا, they were all deleted
डिलीट कर दिए गए थे पाकिस्तानी फीड में से, कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फीड ही ना आ सके। और उसी ज़माने में कुछ लोग उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ प्लेटफॉर्म्स उसको पब्लिकली एयर कर रहे थे, एंड दे सब्सिक्वेंटली उनको उसका प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, उसकी वजह से बैन्स भी उनके ऊपर लगे, क्योंकि दे वर अनएबल टू रियलाइज़ कि पाकिस्तानी सोसाइटी किस तरह से करती है। जब स्नैक वीडियो ने पाकिस्तान में ऑफिस बनाया था तो होल आइडिया ये था कि जो एक न सिर्फ मैनेजमेंट ऑफिस बने, बल्कि एक टीम ऑफ मॉडरेटर्स पाकिस्तान में बैठी हुई है जो इसको मैनेज करती है और इन वैल्यूज़ एंड टाबूज़ को अंडरस्टैंड करते हुए मुनासिब तरीके से करती है। और थर्डली, पीटीए के साथ, पीटीए के लिए हमने डिस्कशंस के बाद एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया जो पीटीए रिपोर्ट कर देता है और राइट अवे वो फ्लैग होके डिसमिस हो जाते हैं हमारी फीड में से। जी बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है कि ये टेक्निकली पॉसिबल है, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि आप एक मुल्क के लिए दूसरे स्टैंडर्ड या दूसरे मुल्क के लिए या तीसरे मुल्क के लिए अलग स्टैंडर्ड्स रखें, और क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, कल्चरल, रिलीजियस वगैरह। तो ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये तो इंटरनेशनल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, एजेके में भी ये इशू ऐसे ही है या वहाँ कोई मुख्तलिफ हालात हैं, और उसके बारे में जो आप कम्प्लीटली पीटीए पे रिलायंट हैं या कोई और भी मैकेनिज़्म मौजूद है वहाँ? Thank you. Sir, I would, before answering your question directly for AJK, थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मोस्टली आई हैव एग्रीड टू जो मेरे कोलीग्स ने कहा, पैनलिस्ट जो मैं सर चूँकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ सिंस लॉन्ग 2001, तो और इंटरनेट डायल अप व्हेन स्टार्टेड इन 2001 से, और तब से हम ये देख रहे हैं कि हाउ द जो बिहेवियर है सोसाइटी का, हाउ दे हैव अडॉप्टेड दिस a value addition basically in telecom sector। फिर 2008 में जब ब्रॉडबैंड था, स्टार्ट हुआ, पीटीसीएल ने स्टार्ट किया ट्रिपल प्ले, तो भी हम उसका पार्ट थे। जो फर्स्ट 8-10 की टीम थी, वी प्लान द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो उस तरह ये जो गुनाह है, अगर इसमें भी शामिल हैं हम, अगर इससे कुछ अच्छाई हो रही है तो उसमें भी शामिल है। इंटरनेट यूटिलिटी, इट हैज़ बिकम द 4th बेसिक यूटिलिटी इन द वर्ल्ड। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो इंटरनेट शुड बी अडॉप्टेड, और मेरा काम जहाँ पे मैं अब हूँ, हम तो ये कर रहे हैं एडवोकेट कि इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड एजेके। एजेके के अंदर रेगुलेटर तो पीटीए है, पीटीए के ज़रिए ही जो भी ट्रैफिक है, जो चूँकि मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, दे ब्रिंग इंटरनेट, इनफैक्ट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, कंट्रोल्स उनके हाथ में है सारे। लेकिन मैं चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर को डील करता हूँ, बिज़नेस साइड पे डील करता हूँ, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है कि इंटरनेट बेहतर, हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, और ये तमाम इलाकों में है। हमारी ये बहस चूँकि वो एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड है, मैं उस पे जाने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस, चूँकि वी नीड अ लॉबिंग ऑल्सो, कि इंटरनेट, अ गुड क्वालिटी इंटरनेट, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल, ये रिक्वायरमेंट है, और ये हर जगह से इसका मुतालबा होना चाहिए। बिकॉज गुड इंटरनेट मीन्स अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेटर गवर्नेंस, बेटर सर्विलेंस, सारा इस सेक्टर में सर वो हुआ है जो एज दूसरे सेक्टर्स के अंदर, लाइक हमारा अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्लाथरा ऑफ इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसी तरह ये भी, ये चूँकि जब टेक्नोलॉजीज़ आना शुरू हुई और इमीडिएट जो इनका आउटबर्स्ट था, तो प्रॉपरली वी कुड नॉट प्लान एट दैट टाइम। ये जो बात अभी मैं सुन रहा था स्टेज पे, जो मेरे पैनलिस्ट थे, उसमें मुझे एक चीज़ ये लगती है कि ये जो कंट्रोल और चेक्स है ना फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनेट, ये बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम,
یا گھروں میں جو تربیت تھی. بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ, اور میں نے شروع میں کہا بھی کہ انٹرنیٹ کو ہمیں بڑھانا ہے, انٹرنیٹ کو ہمیں اس کی کوالٹی امپروو کرنی ہے, اور اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں جو چھوٹے جہاں پہ شہر ہیں یا گاؤں ہیں یا ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ کو ڈپلوائے کروانا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو روک لیں, انٹرنیٹ کو روکنے کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ انٹرنیٹ کو بہت زیادہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اسپیشلی اس وقت جب کہ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو میں پھر فاروق صاحب کی طرف آتا ہوں. ان کے پاس آئی ایم شیور ایسی سٹوریز بھی ہیں کہ کیسے نقصان پہنچتا ہے اس سے, اور اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ہم. فاروق صاحب. جی, اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں, اصل میں یہی کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں یہاں پر. جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اویئرنیس. اس کے دو پہلو ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ٹیکنیکل پہلو ہے اور ایک ہے ذہن سازی. ٹیکنیکل پہلو کے اوپر تو ہم ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. ہم سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں, ان کو پریشان بھی کرتے رہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے ریسنٹلی ٹک ٹاک نے اپنا اے آئی بیس اپڈیٹ کیا اور پی ٹی اے کے کہنے کے اوپر ایفرٹس کی, اور پھر انہوں نے ایک لارج نمبر آف کانٹینٹ جو انہوں نے خود ہٹایا. اب مسئلہ کیا ہے, جیسے بھی اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ایک بچے نے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ جناب چائنا کے اندر ہم گئے تو وہاں چھت کے اوپر جب پرائم منسٹر نے دیکھا تو خالی ہیں, اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کلٹیویشن کریں اور چیزیں, مجھے اتنا پیداوار چاہیے. اب یہ پہلو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, اب اس کا استعمال کیسے آپ نے کرنا ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آج کل کے نوجوانوں کے اوپر. کیوں کہ انٹرنیٹ کا جو سب سے زیادہ استعمال کرنے والی جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوان ہے. تھینک یو. بہت شکریہ فاروق صاحب. اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پلیز آپ ضرور پوچھیں, یہ بڑا اچھا وقت ہے. بلکہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک سوال پوچھیں. جی, تھینک یو. السلام علیکم. آئی ٹی جتنی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے تو اس کے اتنے اٹریکٹیو کانٹینٹس آ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سے دور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم انہیں بک فارمز نہیں کہہ سکتے ہیں. پہلے جیسے سنتے تھے کہ یہ کتابی کیڑا ہے, یہ ہر وقت کتابوں میں لگا رہتا ہے, تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ موبائل میں لگا رہتا ہے. ابھی جو ہے وہ جتنا بھی چھوٹا سا بچہ ہے 2-2.5 سال کا بھی ہوگا تو ہم اسے موبائل سے یوز ٹو کروا دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ بکس سے اس کا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم خود ہی ان چیزوں میں اتنے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر دوسری طرف ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے جو میں سمجھ رہی ہوں. تھینک یو. اچھا دیکھیے جی, اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بہرحال کتابوں سے دور ہونے کی ایک مثبت وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ای بکس اب اویلیبل ہوں, یعنی کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ اویلیبل ہوں. تو یہ تو اگر اس وجہ سے جو بچہ کتابوں سے دور ہے تو یہ ایک مثبت بات ہے, کیونکہ ای بکس بہرحال اویلیبل ہونے شروع ہو گئی ہیں. دوسری بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے اصل میں ہمارا جو فوکس ہے ہمارا مائنڈ سیٹ کا وہ انٹرٹینمنٹ والا ہے. جب تک ہم اس ٹیکنالوجی کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک رکھیں گے ہمارے اندر لرننگ کیپیبلٹی, پروڈکٹیو یوز جو ہے یا پروڈکٹیو آؤٹ پٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہوگی. تو ہمیں بینگ پیرنٹ اپنے گھر میں وہ ایسا سیٹ اپ رکھنا چاہیے کہ ایسی واچ فل آئی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا استعمال کس طرح کا ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور جو طلبہ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ دیکھیں ایوری پاسنگ مومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جس طرح برف پگھل رہی ہے نا, ایسے ہی ٹائم بھی گزر رہا ہے. اس ٹائم کا وہ استعمال کر کے اس کو اپنے لیے ایک اچھی فائنینشیل ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں پروڈکٹیو استعمال کر کے. تو اس کی طرف جب تک ذہن نہیں آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جو کمائی ہے یا ارننگ ہے یا سسٹینیبلٹی کو اپنی انٹرٹینمنٹ میں شامل کر لیں.
تو شاید یہ زیادہ مؤثر فارمولہ ہوگا میرے خیال سے. ادھر میں ایک چھوٹا سا چیز بتانا چاہوں گا فار پیرنٹس. ہلو جی، میں فار پیرنٹس میں ایک چیز بتانا چاہوں گا. ابھی آپ نے، ہماری بہن نے ذکر کیا کہ 2 سال کے بچہ جو ہے وہ موبائل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور موبائل کے اوپر جو ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہا ہے. تو اس کے اندر 2 ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں اگر ہم کمپیئر کریں پہلے سے، تو پہلے چونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور جب 2 سال کا بچہ روتا تھا تو پیرنٹس ہی یا دادا دادی جوائنٹ فیملی وہ اس کو سنبھال کے بہلا لیتے تھے. اب جو موبائل دیا جا رہا ہے، واٹ پیرنٹس جو ریئلائز نہیں کرتے کہ جو الگوریتم وہ فالو کر رہا ہے وہ موبائل ایڈلٹ کا کر رہا ہے. وہ بچوں کا ایڈلٹ کانٹینٹ نہیں فالو کر رہا. وہ آپ ایک ویڈیو لگا کے اگر اس کو بچوں کی دے بھی دیں گے، لیکن وہ جو الگوریتم پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے آپ کا، وہ لے کے اس کے لیے ایڈلٹ کانٹینٹ لے کے آئے گا. دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ کنٹرولڈ. سو اگر بچے کو بھی آپ ٹیبلٹ دیتے ہیں، اس کے تھرو ایجوکیٹ، اس کو ڈیورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ایجوکیشن سسٹمز ہیں، بٹ وہ پرائیویسی کے اندر جا کر اس کے جو کنٹرولز ہیں وہ سیٹ کر کے پھر بچے کو دیجیے. اس سے بچے کے پاس ایسے کانٹینٹ نہیں جائے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. مور اور لیس یہ بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ جو پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اب اس صورت میں. اور دوسرا ابھی سر نے بات کی کہ کانٹینٹ کریشن، انفیکٹ وہ کانٹینٹس جو بچوں کی اٹینشن ود ایج اور یہ کانٹینٹ اویلیبل بھی ہے. تو ان اینی کیس آئی مین اٹس اے رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس کہ وہ اس کے یوز کو، بے شک چھوٹا بچہ ہے یا جس ایج کا بھی ہے، وہ اس کو مانیٹر کریں. جی، لیکن آپ کا سوال جو یہ تھا کہ بچے آج کل کی جنریشن کتابوں سے ہٹ کے موبائل فون کی طرف جا رہی ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی انٹرنیٹ کی ایک افادیت ہی ہے. اگر میں دیکھوں کہ پہلے ٹیوشنز کا کلچر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیوشن کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو ٹیوشنز کے لیے بھیجا کرتے تھے. لیکن اگر میں اپنے گھر کا ذرا سینیریو دیکھوں، پہلے میں نے اپنے بچوں کو ٹیوشن لگا کر دی، تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خود منع کر دیا کہ ہمیں ٹیوشنز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ بہت اچھے ٹیچرز کے جو ہے نا لیکچرز موجود ہیں، اور ہم خود ہی اس کو دیکھ کے کر لیں گے. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں، یہ تو افادیت ہے. اس کو پازیٹیو یوز کر کے انسان، جو میں ٹیچرز کی اچھی خاصی ٹیوٹرز کی فیس دیا کرتا تھا، وہ مجھے بچ گئی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک بہن نے یہ سوال یہ کیا کہ بچے دور ہوتے جا رہے ہیں والدین سے. اب اس میں کتابوں سے بھی دور ہیں اور والدین کے درمیان گیپ بھی ہو رہا ہے. یہی سوال تھا نا آپ کا کہ والدین سے بھی دور ہو رہے ہیں. تو اس میں اگر میں تھوڑا سا جو اپنا ایکسپیرینس اس کی بیس میں بات کروں گا، اس میں جو سب سے زیادہ قصوروار ہیں وہ والدین خود ہیں. دیکھیں، بچے تو ایک سلیٹ کی طرح سے ہوتے ہیں، ایک کوڑا کاغذ جسے کہتے ہیں. آپ اس کے اوپر جو کچھ لکھنا چاہیں وہ لکھ دیں. اور بچے کی جو سب سے زیادہ جو وہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے. کیسے؟ آپ محلے میں اگر کوئی بچہ دوسرے بچے کو مارے گا نا، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو لے آؤں گا. اب اس کے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ میری ہمدرد کیا ہے؟ ماں ہے. اور وہ جس سے بھی لڑائی کرے گا اس کو اپنی ماں کو ریفر کرے گا. اسی طرح سے کوئی چیز چاہیے ہوگی، باپ سے نہیں مانگے گا، ماں سے مانگے گا کہ باپ تو مجھے انکار کر دے گا، ماں نہیں کرے. تو ماں ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچے کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے بھی ماں کی جو ذمہ داریاں وہ باہر کے گھر کی نہیں رکھیں. اس کو نیشن بلڈ اس نے کرنی ہے. نیشن کب بلڈ ہوگی؟ جب ماں اپنے بچے کو اپنے کلیجے کے ساتھ لگا کے رکھے گی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہماری ماں کا وہ کردار نہیں رہا. ابھی ہماری مائیں خود سوشل میڈیا کے اوپر اتنی انگیج ہو گئی ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پاس آتا ہے، چلو میں باپ کا بھی کہہ دیتا ہوں، والد کے ساتھ آتا ہے، تو والد صاحب اپنی آفیشیل مصروفیات، بزنس اور کوئی نوکریاں، تو وہ اس کے اندر اتنے انگیج ہوتے ہیں
اور بچہ اگر کہتا ہے کہ بابا مجھے آج لے چلیں پارک میں نے گھومنے جانا ہے فلاں, تو کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے تو پہلے میری میٹنگ ہے فلاں میرا یہ ہے, اور اس کا حل کیا نکالتے ہیں, موبائل اٹھا کے بچے کو دے دیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں فار سیف اینڈ سیکیور یوز آف انٹرنیٹ, پہلا سوال یہ. اور دوسرا یہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے. یہ ہمارے مدثر حفیظ صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے ڈائریکٹر ہیں زونل آفس کے, ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو پہلا سوال کیا کہ انٹرنیشنل پریکٹسز کیا ہے, جی آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ایکچولی میرا آخری سوال ہونا تھا کہ اچھا کریں کرنا کیا ہے. جی دیکھیں پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اگر آپ کسی بھی کنٹری کا اٹھا کے دیکھ لیں, سب اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں, بچوں کو امپاورڈ کر رہے ہیں, پیرنٹس کو امپاورڈ کر رہے ہیں, ان پیرالل ٹیکنیکل کام بھی کر رہے ہیں. کچھ لیمیٹیشنس ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ ٹیکنیکل بیسس پہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ 100% سولوشن نہیں ہے. 100% سولوشن کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اس گناہ کی یا اس ایکٹیویٹی کے بارے میں یعنی کہ فکر پیدا ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی جو یوز کرتے ہیں, وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک کلوز ریلیشن ہوتا ہے. جو بھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے کنیکشن ہوتے ہیں, وہ کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, وہ اے آئی بیس سسٹم بھی بناتے ہیں, اس چیز کو بھی ہٹاتے ہیں. لیکن آج کل اے آئی بیس سسٹم فول پروف سسٹم نہیں ہے. اسٹل دے نیڈ ماڈریٹرس اس کے, کیونکہ بہت سی ایسی مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے. اب آپ اللہ کا نام گمراہ یعنی کہ ایک کمیونسٹ دوسرے انداز سے اس کو استعمال کرے گا اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس انداز سے بات کرے گا. لیکن جو اے آئی سسٹم ہوتے ہیں, اگر ہم اس کو صرف اللہ کے نام سے ایسوسیٹ کر کے اس کی سرچنگ کریں گے, آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں, تو وہ اچھا نیگیٹو دونوں کنٹینٹ کو ہٹا دے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ تصویر ہے اس کو اگر آپ لگا کے اے آئی بیس سسٹم سے منسلک کر کے اس سسٹم کو سرچ آؤٹ کرنا چاہیں گے, تو بہت سی ایسی ایجوکیشنل کانٹینٹ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرس کے پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے, میڈیکل پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے, ریسرچ پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ چیز ہے. تو پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو ماڈریٹرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہیومن ماڈریٹر کی ضرورت ہوتی ہے, کہ جو جا کے ابھی لیکن کافی حد تک کام ہوا ہے اس میں. ایک سرٹین لیول تک کانٹینٹ کو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ہٹایا جاتا ہے. لیکن پھر جو کنٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو 20-30-40% ہوتا ہے, پھر وہ ماڈریٹرس ہوتے ہیں. ہر کمپنی نے اپنے ماڈریٹرس رکھے ہوتے ہیں, وہ ایک ایک کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں, اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو کنٹینٹ کو ہٹانے کے پوائنٹ سے. لیکن جو سب سے جو امپورٹنٹ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے وہ اویئرنیس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اسکولس کے اوپر کام ہو رہا ہے, یونیورسٹی لیول شارٹ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا, لیکن ابھی ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اور تمام جتنی بھی سوشل میڈیاز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں. ابھی ہم نے یونیسیف کے ساتھ کیا چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کے اوپر, کہ یہ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں, یہ سارے دردناک پہلو ہیں, اس سے کیسے بچا جائے. بچوں کو کیسے بتایا جائے کہ بھائی کون سے آپ کے خیر خواہ ہیں, کس سے آپ نے بچنا, اپنے والدین کے ساتھ آپ نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے, بچوں کو سمجھانے کے لیے. ان کے کریکولمس کے اندر یہ چیزوں کو لایا جاتا ہے, ان کو اسٹڈی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کون سا بیڈ ٹچ ہے, کون سا خراب ٹچ ہے, آپ کو کس طرح آپ کو سمجھنا چاہیے کہ والدین کے احساسات کیا ہوتے ہیں اور پریڈیٹر کے احساسات کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیسے آپ کو یعنی کہ کڈنیپ کر سکتے ہیں, آن لائن کڈنیپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو اچھی باتیں کر کے آپ کو اس کا شکار کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو کتنا اویئر ہونا چاہیے. کیوں میرا سر فاروق سے سوال ہے پی ٹی اے سے ریلیٹڈ. اکثر ہمارے ملک میں ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں کہ کچھ پلیٹ فارم سوشل میڈیا یا ٹیلی کمیونیکیشن سروسز جو ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں مکمل. تو اس کو ہم کوئی الٹرنیٹ وے نہیں یوز کر سکتے کہ کیونکہ اس میں ظاہر ہے ہماری اکانومی کا لاس ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اسٹڈی کرتے ہیں ان کا لاس ہوتا ہے, یا ہم لوکیشن بیسڈ جو سینسیٹیو ایریاز ہوں وہاں پہ ہم فلٹر لگا دیں اور ان ایریاز میں یہ سروس سسپینڈ رہے. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اکثر جب یہ سروسز سسپینڈ رہتی ہیں تو بہت سے لوگ وی پی این کے ذریعے ان کو ایکسیس کر لیتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ریسنٹلی جب
ये सर्विसेज बंद हुई थी तो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वो VPN यूज़ कर रहे थे. तो PTA कोई ऐसी पॉलिसी पे काम कर रही है कि ये अगर बंद हो ऐसी सर्विसेज तो इनको परमानेंटली बंद किया जाए और किसी भी तरीके से एक्सेस ना किया जाए. थैंक यू. जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है. देखें, सबसे पहली बात है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. हर दुनिया में जितने भी ममालिक होते हैं, हर कोई अपनी एक प्रायोरिटी सेट करता है. हम एक मुसलमान मुल्क हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारी अपनी एक प्रायोरिटीज़ हैं, हमारा एक कानून है, एक इस्लाम हमें गाइडेंस देता है. तो जब आप और आप उसकी बेस के ऊपर आप अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करते हैं, तो जब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करती है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ को हिट करती है, तो फिर आपको कुछ सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं. इट डजेंट मीन कि वो सख्त फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जिससे आप हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर देते हैं, बल्कि उन सख्त फ़ैसलों के पीछे नेगोशिएशंस होती हैं कि देखें जी, ये हमारी बच्चों की ज़िंदगी के मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं. हम इस चीज़ को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क पे आँच आ जाए, अपने ईमान के ऊपर आँच आ जाए, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएं, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए फिर हम उनके नेगोशिएशन में जाते हैं. मिसाल के तौर पर जैसे बीच में कई दफ़ा यूट्यूब को बंद किया गया, टिकटॉक को बंद किया गया, लेकिन उसका फ़ायदा यही हुआ कि फिर हम नेगोशिएशन में बैठे, टेबल टॉक हुई, उनको प्रायोरिटीज़ बताई गई, उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की, फिर हम PTA ने खोल दिया. तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं जिसके ऊपर आए दिन नई नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, प्रोसीजर्स डेवलप होते रहते हैं. पूरी दुनिया में भी कई जगहों पर कई कंट्रीज़ में बंद कर दिया जाता है, जैसे चाइना है, उन्होंने बंद कर दिया. तो जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उसको अडॉप्ट किया जाता है. और उसके अलावा क्या क्वेश्चन था जी? VPN. अच्छा, VPN से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के अंदर की भी चीज़ें होती हैं. अगर मैं कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो so many ways. उसके लिए मिसाल के तौर पर मैं गंदी साइट्स देखना चाहता हूँ, अब PTA उनको बंद भी कर देगा, तो आपके पास बहुत से रास्ते हैं, आप VPNs की देख लेंगे. लेकिन इसके लिए फिर क्या चीज़ आती है? अवेयरनेस, कि आप बच्चों के अंदर इसकी मुज़रत असरात की नफ़रत डाल दें. बच्चे अपने वालिदैन दीन के साथ जितना टच होंगे उनके, तो ये चीज़ क्या सिखाती है कि हम उस अपनी लस्ट के अंदर इतना बढ़ जाते हैं कि हम हर तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार होते हैं. अच्छा, दूसरी बात यह कि VPNs के और भी बहुत से अफादियत हैं. मिसाल के तौर पर यही VPN सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होती है. कई बैंक्स हैं, आपको जब ख़ास तौर पर कोरोना आ गया, तो जब कोरोना में आपको याद होगा कि उस वक़्त होम वर्क को बहुत रवाज आ गया कि हर कोई घर से बैठ के होम बेस्ड जॉब कर रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने लर्निंग के ऊपर उसके ऊपर बहुत कमाया भी नौजवान. तो वो जो कंपनीज होती हैं जब वो पेमेंट करती हैं, वो कहती हैं कि चूँकि पेमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसलिए हम वो VPNs वगैरह यूज़ करते हैं. तो उसका अगर हम उसको एब्रप्टली बंद कर देंगे तो वो एक साइड भी जो आती है उससे अफेक्ट हो जाएगी, हमारे नौजवानों का रोज़गार है, ये सारी चीज़ें. उसके ऊपर एक कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, होपफुली चीज़ें जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी. लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि हमारे नौजवान जो है ये उनका दौर है, उनको इस चीज़ के ऊपर वेल इक्विप्ड होना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत. बिफोर वी क्लोज, एक सवाल आपसे पूछना है और उस सवाल के 3 हिस्से हैं. ये जो हमने सेशन किया, बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद इसके पीछे था, अवेयरनेस क्रिएट करना. तो क्या हम इस अवेयरनेस क्रिएट करने में या उसको अवेयरनेस को बढ़ाने में, बेहतर करने में कामयाब हुए या नहीं हुए, या समवेयर इन बिटवीन? तो कितने अगर आप रेज ऑफ हैंड से सिर्फ जवाब दे दें कि कितने लोग हैं जो समझते हैं कि ये क्योंकि हम इसको फिर आगे
ہائر لیول پہ, زیادہ بڑے لیول پہ, ہائر سے مراد ہے بڑے لیول پہ اس کو کرنے کا سوچ سکتے ہیں اگر اس کا فائدہ ہے تو. آپ کے خیال میں یہ فائدہ مند تھا؟ جو سمجھتے ہیں تھا وہ پلیز ہاتھ اٹھائیں.